مصر کی ایک خوبصورت ریاست میں ایک نہایت رحم دل اور نیک شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شہزادہ فہد تھا۔ حالانکہ وہ ایک شہزادہ تھا مگر اس میں بادشاہوں جیسا ذرا بھی تکبر یا دکھاوا نہیں تھا۔ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح سادہ زندگی گزارتا تھا۔ وہ عام سادہ کھانا کھاتا اور اپنا زیادہ تر وقت دو کاموں کو دیتا تھا، ایک تو اپنی رعایا کی خدمت کرنا اور دوسرا اللہ کی عبادت میں مگن رہنا۔ اس کی نیکی اور سادگی کی مثالیں پوری ریاست میں مشہور تھی۔ یہ تمام اچھی عادتیں اسے اپنے مرحوم اور رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ شہزادہ فہد اکثر اپنا لباس بدل کر عام شہریوں کی بیس میں شہر اور گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہی دربار کے لوگ اسے صرف اچھی اچھی خبریں سنائیں۔ ایک دن شہزادہ فہد گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنی فصل کے نقصان پر زور زور سے رو رہا ہے۔ شہزادے نے اس کسان کے پاس جا کر بڑے پیار سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا قرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زمین چھینی جا رہی ہے تو شہزادے نے اسی وقت اپنے پاس موجود تمام ذاتی رقم دے کر اس کا قرض چکا دیا۔ کسان نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو شہزادے نے صرف اتنا کہا، میں تمہارا ایک خیر خواہ ہوں۔ اس نے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ یہی اس کی عادت تھی، نیکی کرنا اور خود کو چھپا لینا۔ اسی شہر میں ایک بہت ہی مشہور اور ہنرمند شخص رہتا تھا۔ استاد حامد شہر کا سب سے بہترین لکڑی کا کاریگر تھا، جسے ہم عام زبان میں نجار کہتے ہیں۔ اس کی دکان ہمیشہ چمکتی رہتی تھی اور وہ لکڑی پر ایسے خوبصورت نقش و نگار بناتا تھا کہ بڑے بڑے امیر لوگ اس کا کام خریدنے کے لیے ترس جاتے تھے۔ استاد حامد کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ خدا نے قاسم کو بے حد دولت اور آسائشیں دی تھی۔ استاد حامد نے اپنے ہنر اور محنت سے بہت کچھ کمایا تھا مگر قاسم کے دل میں اس دولت کا شدید غرور اور تکبر بھر چکا تھا۔ قاسم ہمیشہ قیمتی لباس پہنتا، شہر میں مہنگے ترین گھوڑوں پر گھومتا اور اپنے والد کے ہنر کو بھی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اسے اپنے پیسے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا، مجھے یہ دولت میرے ہنر سے نہیں بلکہ میری قسمت سے ملی ہے، اور جس کے پاس دولت ہے وہ بادشاہ ہے۔ اس غرور میں قاسم نے اپنے غریب رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا تھا۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار اس کے پاس آتا تو وہ انہیں ذلیل کرتا، ان پر ہنستا اور دھکے دے کر باہر نکال دیتا تھا۔ استاد حامد ایک نیک اور شریف آدمی ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کی اس بدتمیزی پر دل ہی دل میں بہت دکھی ہوتا تھا مگر وہ بیٹے کو سختی سے روک نہیں پاتا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا، بچہ ہے، ہوش آ جائے گا۔ ایک دن دور کی ایک رشتہ دار عورت جس کا نام آمنہ تھا دوسری ریاست سے چل کر استاد حامد کے گھر سوالی بن کر آئی۔ آمنہ بہت نیک اور سادہ عورت تھی اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر غربت کی وجہ سے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، اسے بس کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ دروازے پر آمنہ نے بڑی عاجزی سے اپنا مسئلہ بیان کیا اور استاد حامد کے بیٹے قاسم سے مدد کی التجا کی۔ آمنہ نے کہا، بیٹا قاسم، خدا تمہیں بہت خوش رکھے، تم بہت امیر ہو، مجھے بس تھوڑی سی مدد چاہیے۔ اگر تم مجھے یہ رقم دے دو تو میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی، میں تمہیں جلد ہی واپس کر دوں گی۔ لیکن دولت کے نشے میں اندھا قاسم رحم دل ہونے کے بجائے غصے میں آ گیا۔ قاسم چلایا، چل ہٹ یہاں سے، میرے پاس تمہارے جیسے فقیروں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر تم نیک ہو تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتی؟ یہ کیا میرے دروازے پر آ کر سوال کر رہی ہو؟ جاؤ اور اپنا راستہ لو۔ قاسم نے اس نیک عورت کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ استاد حامد یہ سب چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تو رو رہا تھا
مگر وہ اپنے بیٹے کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور اسے برائی کرنے سے روک نہ سکا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کی بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اچانک ایک خوفناک سرخ آندھی چلی، آسمان پر خوفناک بجلی کڑکنے لگی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ استاد حامد اور قاسم اپنے نرم بستروں پر میٹھی نیند سو رہے تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پوری رات ان کے دروازے سے لگ کر روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گہرے اندھیرے میں اس کے لیے واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان اور سردی کا مقابلہ کرتی رہی، مگر قاسم کا دل بالکل نہیں پسیجا۔ آمنہ سسکتی رہی اور خدا سے فریاد کرتی رہی، اے میرے مالک، میں تیرے نیک بندے کے در پر آئی، مگر یہاں مجھے ذلت ملی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف میری بد دعا ہے۔ اگر میرا ایمان سچا ہے تو اس مغرور کو اس کے غرور کی سزا دے دے۔ صبح جب استاد حامد کی آنکھ کھلی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ باہر بجلی گری تھی اور گھر کا زیادہ تر قیمتی سامان جل کر خاک ہو چکا تھا، مگر سب سے خوفناک منظر یہ تھا کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ اس کا جسم ایک طرف ٹیڑھا ہو چکا تھا اور وہ اب نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی ہل چل سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے بسی سے چھت کو گور رہا تھا۔ اس کی تمام طاقت، غرور اور آواز چھین چکی تھی اور وہ محض ایک گونگا اور مفلوج انسان بن چکا تھا۔ چند سال گزر گئے۔ استاد حامد کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی۔ وہ شہر کا مشہور کاریگر اب ایک غریب آدمی تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چھوٹی ریڑھی پر رکھ کر شہر میں بیچنے جاتا تھا۔ وہ اب بھی دن کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنا کام کر کے ایک درخت کے سائے میں خدا کو یاد کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ کوئی اور نہیں، شہزادہ فہد تھا، جو عام لباس میں رعایا کے مسائل سننے نکلتا تھا۔ شہزادہ فہد نے استاد حامد کو اس طرح پوٹ پوٹ کر روتے دیکھا۔ اے بزرگ، اور پھر اس طرح دل تھام کر روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ استاد حامد نے رونا تیز کر دیا اور اپنی بدبختی کی کہانی سنائی۔ وہ بولا، میرا قصور یہ تھا، میں نے اپنے بیٹے کو غرور اور تکبر کرنے سے نہیں روکا۔ میں نے برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روکا۔ میری خاموشی ہی میرا سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ اب میں اپنی اسی غریب رشتہ دار آمنہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی تلاش رلاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ڈھونڈوں اور معافی مانگوں۔ شاید اس کی دعا سے میرے گناہوں کا بدلہ ہو سکے اور میرے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کہا، اے بزرگ، توبہ کرو، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بتا دے گا۔ بوڑھا کاریگر اسی وقت سجدے میں گر گیا اور خوب رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید گھوڑے پر سوار تھی۔ وہ رک کر شہزادے فہد سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کاریگر کی پوری کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گھوڑے سے اتر کر کاریگر سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں آمنہ تیرے در پر سوالی بن کر آ گئی تھی، مگر اے بدقسمت، تیرے مغرور بیٹے نے میری نیک ماں کی زندگی ہی چھین لی۔ وہ ساری رات تیرے دروازے پر طوفان میں کڑی رہی، مگر تیرے بیٹے کو رحم نہ آیا اور وہی دنیا سے چلی گئی۔ صبح ہوئی تو اسی وقت میرے رحم دل شوہر شہزادہ فہد کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کی لاش کو دیکھ کر بہت دکھی ہوئے اور میری ماں کی لاش کو ہمارے گھر لے آئے، اور پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں ان کی محل میں رہی۔ جب بادشاہ نے مجھے نیک اور سچی پایا تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹے اس شہزادے فہد سے میری شادی کرا دی۔ یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اس رب نے مجھ غریب کو
فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور تیرے مغرور بیٹے کو اس کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر بوڑھا کاریگر رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ بوڑھے کاریگر کی آنسو اور سچی توبہ کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور اس نے اسے معاف کر دیا۔ جیسے ہی شہزادی نے دل سے معافی دی، بوڑھے کاریگر کے بیٹے قاسم کے جسم میں جان لوٹ آئی۔ وہ گونگا پن اور پالچ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اصل روپ میں آ کر فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور پھر شہزادی اور اپنے والد سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا استاد حامد اور قاسم اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ قاسم نے ہمیشہ کے لیے غرور کو چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ مل کر اپنا ہنر دوبارہ شروع کیا۔ انہوں نے زندگی کا باقی وقت عاجزی، نیکی اور اللہ کی یاد میں گزارا۔ کسی ضرورت مند کو ٹکرانا گناہ ہے۔ آمنہ کی بد دعا نے قاسم کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جو شخص دولت یا طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اسے ایک لمحے میں نیچے گرا دیتا ہے۔